نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ایک اہم بات بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر موت کا وقت اٹل ہے تو قاتل کیوں مجرم ہے؟ وہ تو اللہ کے منصوبے کو تکمیل کو پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اسی وقت، اسی جگہ پہ، اسی کی ہاتھ سے اور اسی کے آلے سے اور ہتھیار سے اس کی موت اگر مقرر کی ہے، تو پھر قاتل نے تو ایسا ہی کیا جیسے اللہ نے مقرر کیا تھا، تو پھر قاتل مجرم کیوں ہے اور اس کو سزا کیوں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کے حل میں آج کا یہ ویڈیو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر موت سے متعلق آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ موت کا وقت اٹل تو ہے، لیکن اس سے تاخیر ممکن نہیں ہے، اس سے تقدیم ممکن ہے۔ تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہو سکتا ہے، آدمی وقت مقرر سے پہلے مر سکتا ہے، لیکن وقت مقرر سے لیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس بات پہ قرآن کی تصریح ہے کہ وقت مقرر سے لیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن وقت مقرر سے پہلے آدمی مر سکتا ہے۔ تو جب پہلے مر سکتا ہے تو پھر قاتل نے پہلے مار دیا، اس لیے وہ مجرم ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ جب یہ 3 کام تم کرو گے تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مقررہ وقت تک مؤخر کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو تمہیں وقت مقرر تک اللہ چھوڑ دے گا، مؤخر کر دے گا، اور اگر یہ 3 کام نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی عذاب آ جائے اور تم پہلے ہی نمٹائے جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وقت سے پہلے آدمی مر سکتا ہے۔ مختلف ذرائع، مختلف اسباب کی وجہ سے آدمی مقررہ وقت سے پہلے مر سکتا ہے۔ ان میں حادثات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، سزا بھی ہے، اور بھی بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ موت کا جو وقت ہے وہ اگر وقت مقرر سے پہلے ہو تو اس کو حادثاتی موت کہتے ہیں، اور اگر وقت مقرر پر ہو تو اس کو طبی موت کہتے ہیں۔ یہ سورہ نوح کی آیت پہلی دلیل آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ دوسری دلیل اس بات پر سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے بنایا، ولا تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی وضع حمل کرتی ہے ایسی جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اور اگلے جملے میں فرمایا کہ وما يعمر من معمر، کسی عمر والے کو ایسی عمر نہیں دی جاتی، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ اس کی عمر میں سے کمی کی جاتی ہے ایسی، الا فی کتاب، جس کا ریکارڈ کتاب میں موجود نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ کرنا اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہاں اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عمر جو دی جاتی ہے کسی کو، یا کسی کی عمر میں جو کمی کی جاتی ہے، وہ کتاب میں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ عمر میں کمی کی جاتی ہے، تو کمی ہو سکتی ہے۔ اور ان آیات کی تائید کچھ احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5985 اور 5986 نمبر احادیث ہیں دو۔ پہلی والی حدیث 5985 جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور دوسری جو حدیث ہے 5986 یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ دونوں صحابی الفاظ کے قدر اختلاف کے ساتھ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب
हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में मन अहब्बा का लफ्ज है और हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत में मन असर रहू के अल्फाज हैं। तो फरमाया कि मन अहब्बा अन यबसुत लहू फी रिज़्क़िही, जो चाहता हो कि उसका रिज़्क़ वसी हो जाए, व युनसा लहू फी असरिही, और उसका नेटा यानी अजल मुअख्खर किया जाए, तो फल यसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़े रखे। यानी जो चाहता हो, जो पसंद करता हो कि उसकी रोजी जो है वो वसी हो जाए और उसकी उम्र लंबी हो जाए, यानी उसका नेटा मुअख्खर हो जाए, तो वो रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़े रखे। दूसरी हदीस मिशकात शरीफ के अंदर किताब दावात के अंदर है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। हदीस नंबर है 2254। इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, क़ज़ा को लौटा नहीं सकती सिवाय दुआ के। और फरमाया कि वला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला बिर, और उम्र में इजाफा नेकी के सिवा कोई चीज नहीं कर सकती। तो मालूम हो गया कि नेकी से उम्र में इजाफा होता है, भलाइयां करने से, अच्छाइयां करने से उम्र में इजाफा होता है। इस हदीस से ये बात मालूम होगी। और पिछली जो 2 हदीसें मैंने आपके सामने रखी उनसे भी यही बात मालूम होती है कि उम्र में इजाफा होता है। इजाफे से मतलब ये है कि वक्त मुकर्रर तक वो रह जाता है जिंदा, और कमी से मतलब ये है कि वक्त मुकर्रर से पहले आदमी मर जाता है। तो ये कुरान के अंदर से जो है ये बात साबित है, जो आपके सामने मैंने 2 आयतें और 2 हदीसें, बल्कि 3 हदीसें आपके सामने रखी। इसके अलावा कुरान पाक के अंदर जिन आयात से लोगों को गलतफहमियां हैं कि मौत का वक्त जो है वो अटल है, तो उस पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करूंगा और लोगों को जो गलतफहमियां हैं वो समझाएंगे इंशाअल्लाह। इस बात की पूरी तफसील मेरी किताब तकदीर इलाही कुरान के आईने में के अंदर मौजूद है। अगर किसी ने तफसील पढ़नी है तो उस किताब का मुताला करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।